دونوں عالم کے محبوب، فخر کائنات، محبوب کبریا، تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی۔ میرے عزیزو، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تو سب سے پہلے آپ کو معاش کی فکر ہوئی، رزق حلال کے لیے اور اپنی حاجات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں۔ بکری چرانے کا پیشہ آپ نے اختیار فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے۔ مکے کی مشہور تاجرہ، مشہور و معروف شخصیت، حسب نسب کے اعتبار سے بھی، بزنس اور کاروبار کے اعتبار سے بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اعلیٰ درجے کی تجارت کیا کرتی تھی، اور حسب نسب کے اعتبار سے بھی بڑی عالی مرتبت تھی۔ ان کی عزت اور عظمت کا ڈنکا مکے میں بجتا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر ملک شام کا سفر فرمایا، اور آپ کے حسن معاملگی کی وجہ سے، حسن تدبیر کی وجہ سے اور خرید و فروخت میں اچھا انداز اور خوبصورت طریقہ جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اختیار فرمایا تھا، اور آپ کی زندگی کی بہترین عکاسی کرتی تھی، ان تمام چیزوں سے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت متاثر ہوئی۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، صداقت میں بھی، امانت میں بھی شہر آفاق رکھتے تھے۔ مکے کا بچہ بچہ آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کو تسلیم کیے بیٹھا تھا، اور عرب نے اور اہل عرب نے، خاص طور سے مکے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امانت کی وجہ سے امین اور صداقت کی وجہ سے صدیق اور صادق کا لقب دیا تھا۔ بھلا نفیس روح عمدہ چیزوں کو بہت جلد پہچان جایا کرتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کی پہچان کر لی، وہ سمجھ گئیں کہ آپ بہت اعلیٰ ظرف اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے آپ کو نکاح کا رشتہ اور پیغام بھیجا۔ وہ سیدہ خدیجہ جن کے لیے رشتوں کی لائن لگی پڑی تھی، قریش کے بڑے بڑے سردار اور رئیس اور نمبردار اور علاقے میں عزت اور عظمت رکھنے والے مشہور شخصیتوں نے بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے سارے پیغام کو کینسل کر کے سب کو مسترد کر دیا، اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، اور اس خواہش کو اور اس رشتے کے اور اس نکاح کے رشتے کو حضرت سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جان ہیں، ان کے واسطے سے بھیجا۔ سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس رشتے کو قبول فرما لیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 45 سال ہے، 40 سال ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال، 15 سال کا ڈیفرنس۔
15 سال کی گیپنگ ہے، فرق ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رشتے کو قبول بھی فرماتے ہیں اور پھر آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ اور جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، جب دنیا سے تشریف لے گئی، اس وقت ان کی عمر 65 سال، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بھری جوانی اور عین جوانی کی جو مدت ہوتی ہے ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزاری ہے۔ یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ آپ نے اپنے زندگی کے بیش قیمت حصہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیگر نکاح کیے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شہوت رانی کا الزام رکھتے ہیں اور شہوت پرست بتاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا عقل و خرد سے تو آپ سوچیں اور دل کے گہرائیوں سے بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ کیا آپ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ کیا آپ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر 25 سال کی ہو؟ 25 سال کے ہٹے کٹے آپ نوجوان، مضبوط نوجوان ہیں، اسمارٹ اور خوبصورت نوجوان ہیں، اور 40 سال کی بیوہ خاتون کا آپ کو پیغام آئے اور آپ ان سے نکاح کریں، اور پھر آپ کی عمر 50 سال کی ہو جائے، اس بیچ آپ کوئی دوسرا نکاح نہ کریں، تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ پر میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمل زندگی تھی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے ایسا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتوں کو تو دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ کون ایسا رئیس، کون چودھری اور کون قبیلے کا سردار اور مالدار ایسا نہیں تھا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں؟ بڑے بڑے رئیس اور نمبردار اور چودھری، بڑی بڑی عظمت اور رفعت والے لوگ، چاہے وہ تجارت اور کاروبار کے معاملے میں ہو، مالداری کے معاملے میں ہو، بہادری کے معاملے میں ہو، خاندان کی عمدگی کے معاملے میں ہو، سرداری کے معاملے میں ہو، یا رئیس اور رؤسا کے معاملے میں، کسی بھی اعتبار سے آپ لے لیجئے، ہر قسم کے رشتے آپ کے لیے موجود تھے۔ ہر خوبصورت شہزادیاں اور نوخیز لڑکیاں، ان کے والد یہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی کا نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ پیشکشیں ہوئی ہیں آپ کے لیے، لوگوں نے خود نکاح کا آپ سے اظہار کیا اور پیغام دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح فرمایا۔ تو کیا ایسا شخص، ایسا نبی، ایسا سید البشر اور افضل البشر پر شہوت رانی کا الزام لگانا، شہوت پرستی کا الزام لگانا صحیح ہوگا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ جن لوگوں نے بھی الزام لگائے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ صرف اور صرف ان کی ضد، عناد، سرکشی اور عصبیت ہے۔ عصبیت کی بنیاد پر یہ الزام لگائے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ ذرا سوچیں، اگر یہ بات ہوتی تو وہ کفار مشرکین جو آپ کی جان کے در پر تھے، جو ہر وقت، ہر دن نئی پلاننگ اور نئی تدبیریں اور نئے طریقے سے مکر و فریب کیا کرتے تھے، سازشوں کی جال بچھایا کرتے تھے آپ کو قتل کر دینے کے لیے، آپ کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، پر انہوں نے کبھی آپ کو یہ الزام نہیں دیا، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاک دامن ہے، عفت
پسند ہیں، پاکیزہ ہیں، آپ کی ہر چیز میں پاکیزگی ہے، آپ کا نفس ہو، آپ کے تصورات ہوں، آپ کے خیالات ہوں، آپ کے کردار ہوں، آپ کے اخلاق ہوں، آپ کے لباس ہوں، ہر چیز میں پاکیزگی، ہر چیز میں پاکیزگی۔ طہارت و پاکیزگی تو آپ دنیا میں لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے تھے، عصمت کیا ہوتی ہے سمجھانے کے لیے آئے تھے، عفت کسے کہتے ہیں یہ لوگوں کو بتانے کے لیے آئے تھے، صرف زبان سے ہی نہیں، عمل سے بھی، اپنے وجود سے بھی، اپنے طور طریقے سے بھی، اپنی چال چلن اور رہن سہن سے بھی۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو کفار مشرکین سب سے پہلے آپ پر یہ الزام لگاتے، وہ کفار مشرکین جنہوں نے آپ کی سچائی کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے آپ کو صادق کہا اور صدیق کے لقب سے آپ کو یاد کیا، آپ کی امانت داری کی وجہ سے آپ کو امین کہا۔ وہاں پہلے سے مسلمان موجود نہ تھے، نہ مومن موجود تھے کہ انہوں نے آپ کو عزت اور عظمت کی وجہ سے اور عقیدت اور احترام کی وجہ سے آپ کو امین اور صادق کہنے والے کفار مشرکین ہی تھے، اور وہ آپ پر اپنے سے زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ پورے مکے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتماد جتایا گیا اور جو ظاہر کیا گیا وہ کسی پر نہیں کیا گیا۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں جب آپ کو نبوت سے آپ سرفراز نہیں کیے گئے تھے اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے یہ الزامات آپ پر عائد کیے ہیں، صرف اور صرف اس کی بنیاد عصبیت ہے، عناد ہے، ضد ہے اور ہٹ دھرمی۔ ورنہ اگر کوئی شخص انصاف سے آپ کی زندگی کا مطالعہ کرے اور پھر انصاف سے وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے تو اس کی زبان یہی کہتی نظر آئے گی، اس کا قلم یہ لکھتا ہوا نظر آئے گا کہ اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ پاک دامن اور عفت پسند کرنے والا اور پاک اور صاف اور طاہر شخص پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جوانی میں آپ نے محنت کی، مزدوری کی اور تجارت کی اور معاش اور اس کے حلال کے لیے ہر وہ ممکن کوشش جو ایک انسان کو کرنی چاہیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کی ہے، اور ازدواج زندگی آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس طریقے سے گزاری ہے کہ جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں دنیا میں ان سب کے لیے آپ کی ازدواج زندگی یعنی شادی شدہ زندگی میں بھی ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے، ایک مشعل راہ ہے۔ حجر اسود کے واقعے کو کون نہیں جانتا؟ حجر اسود کی محبت اور عقیدت میں عرب جان چھڑکنے کو تیار رہتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے۔ حجر اسود دیوار میں نصب کیا جانا تھا، اس کے لیے سارے قبیلے وہاں جمع ہو گئے، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ عزت و شرف اس کے حصے میں آئے اور وہ اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کرے۔ تلواریں کھنچ گئیں، حالات گرم ہو گئے، کوئی کسی کی سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑا سا برتن خون سے بھر دیا گیا اور کئی قبیلے کے لوگوں نے اس برتن میں بھرے ہوئے خون والے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسم کھائی کہ اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، لیکن حجر اسود کو کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیں گے، حجر اسود خود اپنے ہاتھوں سے نصب کریں گے۔ یہ شرف کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے، اور یہ عزت یہ شرف میرے قبیلے کو حاصل ہونی چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے اور یہ بات طے پاتی ہے کہ یہ حجر اسود کے تعلق سے وہ شخص فیصلہ کرے گا جو کل صبح حرم میں سب سے پہلے آئے گا۔ مشورے میں یہ بات طے ہو جاتی ہے، سب چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن صبح سارے سردار، رئیس، چودھری، نمبردار
قبیلوں کے سردار فٹ فڑ ہو کر تیار ہو کر بالکل صبح سویرے حرم میں چلے آتے. جب لوگ حرم میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم میں پہلے سے موجود ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب بیداری کی عادت تھی، اور رات کو اللہ سے لو لگانے کی آپ کو عادت تھی. جب قریش کے سرداروں نے، مکے کے سرداروں نے، قبیلوں کے رئیسوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے دیکھ کر کے یہی کہا، حاذا الامین رضیناہ حاذا محمد، حاذا الامین رضیناہ حاذا محمد. ارے یہ تو امین ہے، ہم تو ان سے راضی ہیں، یہ تو محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سب متفق ہو گئے، سارے سردار، سارے رئیس اس قدر اعتماد کرتے تھے آپ صلی اللہ تعالی وسلم. سب کے چہرے پر خوشیاں دوڑنے لگی، امید کی کرن ان کے دل و دماغ میں پیدا ہونے لگ گئی. اور انہوں نے سب نے بیک وقت زبان ہو کر یہ بات کہی کہ یہ امانت دار بھی ہیں اور صادق بھی ہیں اور بڑے معزز شخصیت ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے اچھا فیصلہ کریں گے اور ہم ماننے کو تیار ہیں. اب دیکھنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن تدبیر، حکمت عملی اور کام کا طور طریقہ اور مصلحت اندازی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بڑی چادر منگوائی، چادر بچھا دی گئی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اس چادر میں رکھا اور فرمایا کہ سارے قبیلے کے سردار آ جاؤ. سارے سردار جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سرداروں کو حکم کیا کہ سب چادر کے کونے پکڑ لیں. سب نے پکڑ لیے اور پھر اس حجر اسود کی اس جگہ کو لے جایا گیا اور اٹھایا گیا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حجر اسود کو اس جگہ جہاں اس کو رکھا جانا تھا آپ نے وہاں نصب کر دیا. کیا حسن معاملگی ہے، کیا مصلحت ہے، کیا حسن تدبیر ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن تدبیر کی وجہ سے اور مصلحت پسندی کی وجہ سے قبیلوں میں جو ابھی تلواریں بجنے والی تھیں، خون کی نہریں جاری ہونے والی تھی اور نہ جانے کتنی جانیں قربان ہونے والی تھی، کتنے گھر اجڑنے والے تھے، کتنی بہنیں اور بیٹیاں ایسی تھیں جو بیوہ ہونے والی تھی، بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھنے والا تھا اور خون کی ہولی کھیلی جانے والی تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تدبیر اور حکمت سے اور مصلحت سے، دانشمندی اور اپنی فراست سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بڑے جھگڑے کو، ایک بڑے فتنے و فساد کو اپنے لمحے میں آپ نے ختم فرما دیا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کے دل میں قدورت بھی پیدا نہ ہونے دی، دل کے اندر برائی بھی پیدا نہ ہونے دی، اور سارے قبیلے خوش ہو گئے کہ یہ کام ہم نے کیا اور یہ کام ہم نے کیا. اور پھر کسی قبیلے کو یہ زحمت بھی نہ ہوئی اور کسی قبیلے نے شرم اور عار بھی محسوس نہ کی کہ یہ کام ہم سے کیوں نہ ہوا، اور بلکہ سارے قبیلے والے یہ خوش تھے، سردار بھی اور قبیلے کے لوگ بھی، کہ بھئی ہم بھی تو اس میں شریک تھے، ہم بھی تو اس میں شریک تھے. سب کو خوشیاں بھی مل گئی، آپس کی جو نفرتیں و عداوتیں جو پیدا ہونے والی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور پیار محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو کیا، اس کام کو کیا. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھروسہ مندی کی تو بات تھی کہ عرب آپ پر اور اہل قریش اور اہل مکہ آپ پر کس قدر بھروسہ کرتے تھے. لیکن انہوں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس ازدواجی زندگی کے تعلق سے شہوت پرستی کا الزام نہیں رکھا. چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور عفت اور پاک دامنی کا ڈنکا عرب میں بجتا تھا، بچوں کو بھی یقین تھا، دشمن بھی یہ جانتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاکیزہ نفس ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قریب سے دیکھا تھا، آپ وہاں پیدا ہوئے تھے، آپ کا بچپن گزرا تھا، جوانی ان کے ساتھ گزر رہی تھی، انہوں نے آپ کو 100 بار آزمایا تھا، جبھی تو انہوں نے آپ کو صادق اور امین کہا تھا.
جبھی تو انہوں نے حجر اسود کے اتنے بڑے معاملے میں آپ کو امین اور ذمہ دار اور آپ کو مکھیا بنایا، اور آپ کے فیصلے پر وہ کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم راضی ہوں گے، اور فیصلے پر وہ راضی بھی ہوئے۔ اس وقت کے دشمنوں نے بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگایا، بعد کے لوگوں نے، اب کے لوگوں نے الیاذ باللہ آپ پر اس طرح کے تہمت لگانا اور الزام لگانا، یہ جہالت ہے، یہ نفرت ہے، یہ عداوت ہے، یہ دشمنی ہے، عناد ہے، سرکشی ہے، ضد اور ہٹ دھرمی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازدواج زندگی بھی ہمارے لیے ایک نمونہ اور بہترین نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے، طلاق والی عورتوں سے نکاح کر کے آپ نے انہیں عزت بخشی ہے، ان کا اکرام کیا ہے، ان کے رتبے کو بلند کیا ہے۔ اس زمانے میں بیوہ سے شادی کرنا بہت دور کی بات، بہت بڑی بات تھی۔ بیوہ کو تو منحوس سمجھا جاتا تھا، طلاق والی خاتون کو اچھا نہیں جانا جاتا تھا، اور بیوہ ہونا اپنے آپ میں ایک یہ بہت بڑا داغ تھا، کوئی پسند نہیں کرتا تھا بیوہ کو۔ بیوہ کا سایہ نہ پڑ جائے ہمارے گھروں پر، ہمارے بچوں پر، کوئی اس بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسی ہو گئی تھی بیوہ کی حالت۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیواؤں سے نکاح کر کے، طلاق والی خاتون سے نکاح کر کے آپ نے انہیں عزت دی، عظمت عطا کی، جینے کا طور طریقہ اور ڈھنگ اور حق دیا، اور دنیا کو سکھایا اور بتایا کہ بیوہ ہونا منحوسیت کی چیز نہیں ہے، بدقسمتی کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بیوہ ہو گئی، اب انہیں عزت دو، بیواؤں کو عزت دو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس لیے اس کام کو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی زندگی میں بے شمار مصلحتیں ہیں، حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ازدواجی زندگی۔ آپ نے جو بھی کام کیا ہے زندگی میں، آپ کی جتنی بھی سنتیں ہیں، تمام سنتوں میں امت کے لیے نصیحت ہے، سبق ہے، سیکھ ہے، اور ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے۔ کوئی بھی کام آپ بغیر مصلحت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں۔ ہر کام میں مصلحت، ہر کام میں نفع، ہر کام میں امت کا خیال، انسانیت کا خیال۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے نکاح نہ کیا ہوتا، طلاق والی خاتون سے نکاح نہ کیا ہوتا، تو آج کوئی بھی نہیں کرتا، اور زیادہ قسم پرسی کی حالت ہو جاتی بیواؤں کی۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسم کو توڑا، اور اس رسم کے بت کو توڑ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئی راہ دی ہم انسانوں کو۔ لہٰذا میں بھی، آپ بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اور اپنی ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح گزاریں گے۔ ان کی ازدواجی زندگی کو پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، اور پھر اسی طریقے سے اپنی ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کریں گے۔ اللہ رب کریم مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔